سب سے بڑی خبر اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے اہم اور انوکھی خبر، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ جو ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کور کمانڈر بھی رہ چکے ہیں، ان کو جو ہے وہ تحویل میں لے لیا گیا ہے، ملٹری نے ان کو تحویل میں لے لیا ہے۔ یہ خبر آئی، سب حیران رہ گئے کہ یار یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا سٹیپ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی جو ایکس ہے اس کو حراست میں لے لی گیا، ورنہ تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ڈی جی آئی ایس آئی کے گھر کے باہر سے بھی گزرنے کا، تو یہ کیسے ان کو تحویل میں لیا گیا۔ اب جب چیزیں سامنے آئی تو پتہ لگا جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس ریلیز جو ہے باقاعدہ وہ جاری کی گئی ہے، اور جو گرفتاری ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں ہوئی ہے۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل بھی ان کا سٹارٹ کر دیا گیا۔ میں آپ کو پوری اس میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ فیض حمید صاحب ٹاپ سٹی کیس میں تو یہ معاملات لے کے چلے تھے، اور کون کون سے معاملات ان کے حوالے سے ان سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ ٹاپ سٹی کیس کے مالک کو اٹھایا، تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے دفتر سے جو ہے وہ سامان، فائلیں، ریکارڈ جو ہے وہ لے گئے، جو جنرل فیض حمید کی ایما پر یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کافی عرصے بعد ہمت اکٹھی کی اور سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ میں بھی معاملہ پہلے پڑا رہا، اس کے بعد جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ٹیک اپ کیا اور ملٹری کو یہ کہا کہ آپ وزارت دفاع کو کہا کہ آپ اس کا معاملے کا جو ہے وہ جائزہ لیں اور دیکھیں، اور انٹرنلی پھر جنرل فیض حمید کے خلاف انویسٹیگیشن کہہ لیں، انکوائریز کہہ لیں، وہ شروع کر لی گئی۔ اور انکوائریز کے دوران کچھ اور معاملات بھی کھل کے سامنے آئے کہ یہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے یہ جو ہے وہ اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، وہ بھی اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ کور کمانڈر پشاور رہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جناب یہ شہباز شریف صاحب سے، اچھا یہ 2-3 جگہ پہ مسلسل کھیلتے تھے، وہ جیسے وہ گرل فرینڈ ہوتی ہے نا، اس کو بھی تیری ہوں، تو جنرل صاحب بھی جو ہے وہ جو مطلب سب کو پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کیا، نون لیگ سے بھی رابطہ کیا، اور پی ٹی آئی سے تو وہ تھے ہی تھے، پی ٹی آئی کے ساتھ تو گھومتے پھرتے تھے۔ اور اب 9 مئی کے معاملات بھی آ رہے ہیں سامنے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیا کوئی ہدایت کی گئی ادھر سے، کیونکہ 3 سے 4 ماہ تو بڑے خاموش رہے، پرسکون رہے، لیکن اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ یہ تھوڑی سی مداخلت انہوں نے شروع کر دی، کچھ سیاستدانوں سے انہوں نے رابطے شروع کر دیے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے بھی ان کا نام لیا تھا۔ فیض آباد دھرنا کیس تھا، اس میں بھی ان کا نام آیا تھا۔ 22 نومبر 2022 کو انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن اس سے پہلے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے سارے مل کے ان کو آرمی چیف بنا دیں، اور یقین دہانیاں بھی کروائی گئی، ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی، کہ آرمی چیف بنا دیں تو اگلے 22 سال، 24 سال، 15 سال وزیر اعظم رہیں گے شہباز شریف صاحب، اور پھر دوسری طرف عمران خان صاحب کی بھی سپورٹ، اور پھر اس میں انہوں نے بھی بڑا سمجھداری کا مظاہرہ کیا پی ٹی آئی والوں نے، کیونکہ جب پی ٹی آئی والوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں میرا پیغام عمران خان تک پہنچا دے، میری کوئی راستہ بنے، تو جو سینئر قیادت تھی انہوں نے ذرا سمجھ آئے کہ بھئی نہیں معاملات تو یہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے اس چیز کو اوائڈ کیا۔ جونیئر قیادت جو ہے، 3rd لیئر کی قیادت، اس میں تو وہ چل رہے تھے، وہ قیادت کو روب ڈال دیتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ ابھی بھی سب کچھ اپنا ہی ہے، سارا سسٹم اپنا ہی ہے، لیکن جو سینئر قیادت ہے وہ ذرا تھوڑی سی سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ پھر حامد میر صاحب کو میں سن رہا تھا، حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ اہم شخصیات جو ہے وہ ان سے وہ رابطے میں رہتے تھے، اور ان سے یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے رابطہ کروایا جائے۔ حکومت کے خلاف سیاسی جوڑ توڑ میں بھی ملوث رہے، اس چیز کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خود کو پاور بروکر شو کرتے تھے جنرل فیض حمید صاحب، اور اسی بنیاد پر کہتے تھے کہ میں سب سے رابطے کر رہا ہوں۔ شہباز شریف صاحب سے بھی انہوں نے بتایا کہ رابطہ کیا، ایون نواز شریف صاحب سے بھی لندن میں جب وہ تھے رابطہ کیا ریٹائرمنٹ سے پہلے، کہ بھئی کسی طریقے سے آرمی چیف بنا دیں، باقی چیزیں پھر میں دیکھ لوں گا۔ پھر جنرل جو اپنا عاصم صاحب ہیں، ان کے حوالے سے کہتے تھے کہ انہوں نے تو کبھی کسی صورت چیف نہیں بننا، خدا کی قدرت وہ چیف بنے بیٹھے ہیں، اور یہ کورٹ مارشل کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر حالانکہ اب بھی جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بھی سرکاری افسر اور سینئر پوزیشن پہ ہو، 2 سال تک وہ کسی بھی سیاسی معاملات سے دور رہے گا، سیاسی معاملات سے خود کو دور رکھے گا۔ اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے رابطے بھی کرتے رہے۔ پھر ایک طرف تو وہ
پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور جنرل باجوہ صاحب کو بھی مطمئن کرتے تھے، پی ٹی آئی کو بھی مطمئن کرتے تھے، اور سب تو یہی کہتے تھے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں اب کورٹ مارشل شروع ہو گیا ہے، یقیناً یہ بات کہیں نہ کہیں تو پہنچے گی۔ شاداب ریاض کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔